اور سوشل میڈیا کے کچھ سوالات ہیں. یہ سید محمد زمان ہیں، کہتے ہیں ہم نے بچوں کی شادی کی، گھر سے سونا خرید کر رکھا ہے، کیا اس سونے پر زکوٰۃ واجب ہے؟ اب جس کی ملک ہے، سونا رکھا ہے، جیسے آپ نے خود رکھا ہے سونا، اور اگر وہ نصاب میں شامل ہو گیا 7.5 تولے، نہیں بھی ہے تھوڑا بھی ہے، اور ساتھ میں اور کوئی کرنسی بھی ہے آپ کے پاس، مثلا 10-20 روپے بھی اگر ہیں، اور یہ سب مل کر نصاب کی قدر پہنچ گیا، یعنی 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر مثلا یہ ہو گیا، اور قرضے وغیرہ میں ڈوبا ہوا نہیں ہے، اب یہ کہ سال پورا ہونے پر اس پر بھی شرائط جب پائے جائیں گے تو زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی. سراج اقبال ہیں، کہتے ہیں ہمارے یہاں پر کھانے کی چیزوں کو اخبار وغیرہ میں لپیٹ کر دینے کا رجحان بہت زیادہ ہے. اب اس صورت میں ان تحریر کا ادب کس طرح کریں؟ اور اگر کوئی اخبار یا اسلامی تحریر روڈ پر موجود ہے اور ہم نے نہیں اٹھایا تو کیا ہمیں گناہ ملے گا؟ یعنی آیتیں تو اٹھانا پڑے گا، کمپلسری ہے، یعنی معاذ اللہ نالی میں بھی دیکھے تو اس کو اٹھانا ہوگا. عام مذہبی آرٹیکلز کا کیا ہے، حرج بہت ہے. یہاں تو اب بھی کم ہے. میدان عرفات میں، میدان عرفات سے مزدلفہ آتے ہوئے پیدل اب تھے ہم، جن دنوں یہ بھی ہم نے کیا ہے کہ جیسے بھائی ایک دو نے تھیلا یا تھیلے سنبھال لیے، اٹھ کے اٹھاتے رہو. اب حجم مبرورہ سائیم مشکورہ، اس طرح کی عبارتیں، یہ تو حدیث کی عبارتیں نا، حجم مبرورہ و سائیم مشکورہ، حدیث کی دعا نہیں ہے. اچھا چلو، یہ عبارتیں لکھی ہوتی ہیں، پھر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، پھر اللہ اور رسول کے نام بھی لکھے ہوتے اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ. سبز گنبد، کعبہ شریف کی شبیہ یعنی فوٹو یہ بنا ہوتا ہے، کھجور کے پیکٹ ہوتے ہیں ان پر سبز گنبد کی تصویر. تو یہ مطلب لوگ پھینک کے پھر وہاں سبیل سبیل کر کے لٹاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں بھی شیرنی بانٹتے ہیں نا جشن ولادت میں، جس طرح پھینکتے ہیں، اور ہم ہر سال اس کا رد کرتے ہیں، الحمدللہ سمجھاتے ہیں پھینکنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، ہاتھ میں دینا. اب پتہ نہیں وہاں بھی کوئی ان کو سمجھاتا ہے نہیں سمجھاتا ہے. ہم سمجھانے جائیں گے تو یہ ہم کو سمجھا دیں گے، مشکل کھڑی ہو سکتی ہے. یہ مطلب اب ظاہر ثواب کا سمجھ کر ہی کرتے ہوں گے، لیکن یہ بیچارے گاڑیوں میں یوں پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ لکھے ہوئے بھی اس میں یہ جو میں نے عرض کیا نا طرح طرح کے. اب یہ زمین پر آیا، اب زمین پر بعض اوقات پیکٹ ایسے ہوتے ہیں کوئی لکھا ہوا ہے لیکن پھٹ گیا، اب کیا کرے، کون اٹھائے گا. لبن ہوتا ہے اس میں، جیسے لسی یا اس طرح کی چیزیں، تو آ گئی زمین پر، یا کسی کا پاؤں پڑ گیا. رش ہوتا ہے چھینا جھپٹی میں کرنے میں. تو جو لاکھوں روپے کا مال جو لوگوں کے پاؤں کے تلے روندا جا رہا ہوتا ہے، اور اس میں یہ لکھائیاں اپنی جگہ پر. اب یہ کیا، ہم تھیلا بھر بھی لیا تو ڈالے گا، یہ اور پھر مسئلہ کھڑا ہو کہ یہ ہماری طرح نہیں ہے کہ پتھر ڈالا سمندر میں ڈال دیا، شاباش تو کرے گا، ہماری مخالفت نہیں کرے گا، شاباش تو دے گا آپ نے اچھا کام کیا. تو باہر ملکوں میں ہر جگہ اپنے اپنے انداز ہے. تو یہ چیزیں سمندر میں ڈالنا بھی منع ہے نظافت کے حساب سے، کہ بھئی وہ صفائی، اور تو ڈنڈ اگر پکڑے گئے تو جرمانہ. تو طرح طرح کے ماحول مختلف ملکوں میں ہے، مطلب قوانین. یہ ہماری طرف اوراق مقدسہ کی مجلسیں نہیں بنی ہوئی، کچھ بھی نہیں. میں نے اخبار کے تھپے کچرا کنڈی میں یوں لٹکے ہوئے دیکھے، لٹکا دیتے پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کے. روٹیوں کے تھپے کھانے بچے ہوئے کچرا کنڈی میں. مختلف جو ہمارے ٹکڑے جو ہم لگاتے ہیں نا، ٹکڑا پرانا ہو گیا یا اس کا کانچ جو ہے وہ شہید ہو گیا یعنی ٹوٹ گیا، یہ ٹکڑے بھی لا کر کچرا کنڈی کے پاس لوگ رکھ کے چلے جاتے ہیں. میں نے اٹھائے بھی ہیں بازو پر. نہیں ہے اتنا شعور نہیں ہے لوگوں میں. یہ پاک و ہند جو ہے نا، ان کے مسلمانوں میں اس معاملے میں میں نے بہت شعور دیکھا ہے.
عشق و ادب کے معاملے میں، باقی باہر اتنا نہیں ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو اب یہ کیا کس کس کو سمجھانے ہم جائیں گے نا؟ اب ہم جو سمجھا رہے ہیں تو یہ کون سن رہا ہے؟ اس طرح کے لوگ کو ان کو پتہ ہی نہیں تو ہماری زبان میں نہیں سمجھتے نا. مطلب میں نے ہے مطلب دنیا پوری بھری پڑی ہے، کہیں ادب ہے تو ایسا ادب ہے کہ آدمی مطلب حیران ہو جائے، اور نہیں ہے تو ایسی بے ادبی ہے کہ دماغ کام کرنا چھوڑ دے. کیوں سمجھ لو ادب کرنے والے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. ہر زبان میں ادب کرنے والے بھی ملیں گے، لیکن تعداد ان کی تھوڑی ملے گی. ہمیں ادب کرنا چاہیے، جس سے بن پڑے، جتنا بن پڑے ادب کرنا چاہیے. تو وہاں میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں کو روتے ہیں ایسے ایسے مطلب ہے نہیں کہ دعاؤں کی کتابیں، دعاؤں کی کتابوں کے اوراق، یہ مطلب زمینوں پر یہ دیکھے میں نے، مطلب بہت کچھ دیکھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ایک اور سوال کیا جا رہا ہے کہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہے، ہر طرف سے مایوسی ہے، اس صورت میں اگر کوئی کہے کہ اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، اس کا کیا حکم ہے؟ یہ اللہ پاک کی توہین بھی ہے، اور اللہ پاک کو معاذ اللہ بے رحم کے نہ ہوا نا کہ اللہ کو مجھ پر رحم نہیں آتا. یہ رحم ہی ہوتا ہے. اب بعض اوقات بندے کو دنیا میں اس کے گناہوں کی سزا دی جاتی ہے، اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے درجے بلند کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. کربلا میں جو آزمائشیں آئی تھی وہ کیا تھا؟ اللہ پاک کا رحم تھا یا نہیں تھا؟ رحم ہی تھا. درجے بلند کیے جا رہے تھے. انہوں نے کون سے گلے شکوے کیے؟ معاذ اللہ. تو یہ جملہ جو ہے کہ اللہ کو بھی مجھ پر رحم نہیں آتا، یہ کفریہ جملہ ہے. اور اس سے توبہ بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے. اگر نکاح کیا تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے، چاہے اسی سے کرے یا کسی سے کرے، اور کرنا چاہے تو نکاح ٹوٹ گیا اور بیعت کسی کی تھی تو اب مرید بھی اس کا نہ رہا. اب نئے سرے سے چاہے اس کا مرید ہو جائے، کسی کا چاہے تو ہو جائے. یہ کفر صریح کفر ہے. ایک لزوم کفر ہوتا ہے، یہ التزام کفر ہے. اس میں یہ سارے اعمال زندگی کے پچھلے جو تھے یہ برباد ہو جاتے ہیں. زاہد مسعود ہیں، کہتے ہیں منکر نکیر جب اچھا معاف کیجیے، جی جی پچھلے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس سے مراد یہ کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، گناہ باقی رہتے ہیں، گناہ ختم نہیں ہوتے. توبہ بھی کرے گا تو وہ گناہ اس کے ساتھ ہی رہیں گے، اس کی توبہ تلافی جو بھی کرنی ہے باقی رہے گی. نیکیاں ختم. حج کیا تھا، حج بھی ختم ہو گیا. اب یہ کہ صاحب استطاعت ہوگا جب تو حج بھی نئے سرے سے ادا کرنا ہوگا. اگر جسے آپ نے فرمایا کسی اور سے بھی نکاح کر لے تو یہ عورت نے اگر اس طرح کا معاملہ کیا ہے تو پھر اس پر لازم ہوگا کہ اسی شوہر سے اس کا نکاح دوبارہ کروائے. عورت نے اگر یہ اس طرح کا اس سے کوئی کفر ہو گیا تو وہ اسی شوہر سے نکاح کرنے پر مجبور کی جائے گی. مقبول صاحب کہتے کوئی یہ زاہد مسعود ہیں، کہتے ہیں منکر نکیر جب قبر میں سوالات کر رہے ہوتے ہیں کیا روح جسم میں لوٹا دی جاتی ہے؟ وہ لوٹا دی جاتی ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں. اس کو بٹھایا جاتا ہے مردے کو، ہے نا، بٹھا کر سوال کرتے ہیں. جو بھی سارے اس طرح کے معاملات ہیں وہ روح ہی اصل ہوتی ہے، یہاں پر بھی اور قبر میں بھی. حاجی ساجد ہیں، کہتے ہیں جمعرات اور جمعہ کے دن وفات پانے والے شخص کو عذاب ہوتا ہے؟ مختلف اس کی بھی روایتیں ہیں اس سے کہ شب جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب کے بعد فوت ہونے والا یا دفن ہونے والا، فوت ہونے والا، وہ سوالات قبر سے، سوالات قبر نہیں ہوتے منکر نکیر کے. علی اصغر ہیں، کہتے میں اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ سے زیادہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ یا اس سے بھی زیادہ کوئی افضل عمل ہے تو آپ بتا دیں. عمل تو ایک سے ایک افضل ہے،
لیکن یہ کھانا کھلانا بھی بہت فضیلت والا عمل ہے، بالکل کھلانا چاہیے، اچھا عمل ہے۔ جہاں جس عمل کی بعض اوقات زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اب کھانا کھلانا ایک واقعی اچھا عمل ہے۔ اب جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو کھانا کھلانا کہ کھا لے افضل عمل ہے، تو کھائے گا تو مجھے ثواب ملے گا۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں اس کو، اگر آپ کو لگتا ہے غریبڑا ہے بیچارہ، اس کو اس کی رقم دینا افضل ہو جائے گا، یہ رقم دے دے، اب یہ جو بھی کرے۔ یہ جو میرے ابھی ذہن میں آئی بات۔ اسی طرح کوئی نفل حج کرنے جا رہا ہے، بہت اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اب اس کے ہی خاندان میں یا پڑوس میں کوئی ایسا غریب موجود ہے جس کو مالی مدد کی ضرورت ہے، مالی مدد نہ ہونے میں یہ بیچارہ بہت پریشانی کا شکار ہے۔ ایسی صورت میں افضل یہ ہو جائے گا اس کی مدد کر دے، نفل حج نہ کرے، ورنہ نفل حج ہی افضل تھا۔ لیکن ایسا جب کیس سامنے آ گیا تو کیونکہ اب نفل حج کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو فائدہ ہے، مزہ بھی آتا ہے، سمجھے، ثواب بھی ملتا ہے، بہت کچھ ہے، یہ اس غریب کی اور کوئی مدد کرنے والا ہے نہیں، تو یہ جس تکلیف سے دوچار ہے اس کو تکلیف سے نکال دیا جائے، رقم اس کو دے دی جائے۔ اس کے تو ایمان افروز واقعات بھی ہیں، بہار شریعت میں بھی ایک بہت پیارا واقعہ ہے، اب وہ ذرا تفصیل میں جائیں گے تو ٹائم زیادہ نکل جائے گا۔ مختصر یہ کہ مختصر کر دیتا ہوں کہ ایک قافلہ حج پہ جا رہا تھا، تو کوفے پہنچ کر شاید یا پتہ نہیں بصرے پہنچ کر وہاں قافلہ رکا، تو کچھ مسافر یہ آگے پیچھے نکلے کوئی خریداریوں کے لیے، کچھ شہر دیکھنے کے لیے، تو ایک کو کوئی سادات کا گھرانہ مل گیا، سید سادات کا گھرانہ، جن میں فاقے ہو رہے تھے۔ بس دل مچل گیا کہ آل رسول بھوکوں سے بلک رہے اور میں حج کرنے جاؤں گا۔ اس نے ساری رقم ان کو دے دی۔ اب ان کا قافلہ چلا تو ان کو بھی بولا گیا کہ چلو، میرا ارادہ نہیں ہے حج کا، میں تو یہیں رہوں گا۔ وہ رک گئے صاحب، اور سیدوں کو سارا مال دے دیا۔ پھر جب قافلہ واپس آیا ان کا حج کا، تو ان کو لوگ جو اسی شہر میں جب ملاقات ہوئی، بولا مبارک ہو، حج مبارک۔ کسی نے کہا میدان عرفات میں اپنی ملاقات ہوئی تھی، کوئی کہتا مینا میں اپنی ملاقات ہوئی تھی، اب خیریت سے ہے نا؟ اب یہ حیران کہ یہ تو ہوں یہی، میں نہیں گیا تھا حج کے لیے، نہیں مزدلفہ میں تو آپ کے وہاں بیٹھے تھے، میں آیا تھا آپ کے پاس، نہیں اس طرح کی وہ لفظ ٹو لفظ بات نہیں کر رہا، نہیں اس طرح کی گفتگو۔ اب یہ سوچ میں پڑ گئے کہ یار یہ مسئلہ ہے کوئی، کہ ہر ایک بول رہا کہ تم نے حج کیا اور میں نے حج تو نہیں کیا۔ یہ رات کو جب سوئے، خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نے ایک تھیلی دی ان کو، بڑا من عاملنا ربحا، یہی ہے نا، من عاملنا ربحا، اس تھیلی پر لکھا ہوا تھا۔ وہ تھیلی دی کہ یار اب کیوں یار بات بڑھاتے ہو، یہ تم نے مجھے شاید مسجد نبوی شریف سے نکلتے ہوئے یہ تھیلی تم نے مجھے تو دی تھی رکھنے کے لیے کہ مجھے دے دینا بعد میں، یہ لو یار اپنی امانت۔ اب وہ تھیلی تو انہوں نے پکڑی، بولے یار میں نے دی کہاں تھی، یہ ہو کیا رہا؟ تو پھر وہ رات کو جب سوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اولاد کے ساتھ تم نے ایسا کیا، احسان تو یعنی کیسے ہم چھوڑیں؟ تو اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو مجھے یاد پڑتا ہے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے کتنے گواہ ہم قائم کریں گے تم نے حج کیا۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من عاملنا ربحا، جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کا، ہمارے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ کیوں اولاد رسول کی خدمت کر کے ان کو یہ حج کرنے کے مقابلے میں بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، اور ہر سال کے لیے بھی ہوتا نا، فرشتہ پیدا کیا گیا ان کی شکل پر، فرشتہ پیدا کیا جو حج ہر سال حج کرے گا۔ یہ اس میں یہ واقعہ بہار شریعت کے 130 حکایت میں بھی ہے۔
عاشقان رسول کی 130 عاشقان حکایات رسول کی کی صفحہ 130 حکایت میں بھی ہے، اور بہار شریف میں بھی مختصراً ہے یہ. اب یہ چھٹے حصے میں یا کسی عیب مطلب بہار شریف میں کنفرم ہے، میں نے پڑھی ہے لیکن مختصر ہے. اور یہ 130 حکایات عاشقان رسول، اس میں ڈیٹیل میں بہت ایمان افروز رلا دینے والی حکایت، آپ پڑھیں اس کو. کہ اللہ پاک کی کتنی بے نیازی ہے کہ غریبوں کی مدد، دکھیاروں کی مدد. اور اس میں بھی کوئی اگر اس طرح ضرورت مند سادات کرام ہوں تو ان کی خدمت مدد تو یہ ہماری کریں گے. ان کی خدمت کر دی تو بیڑا پار ہو. یہ ایسی مدد کریں گے کہ نانا جان سے شفاعت کروائے بغیر ہمیں نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد